یہ انسان دنیا میں ہم آئے ہیں تو یہ نہ کہیں کہ جناب یہ مال و دولت کے لیے تھوڑا سا دھوکہ دیا، جھوٹ بول لیا، یہ کر لیا، یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ یہاں پہ رہ جائے گا۔ سالہ سال کی بنی بنائی ایک لمحے میں گئی، کئی دن کی بنی بنائی، بڑا عزت ہوگا، وقار ہوگا، وہ بھی لوگوں کو بتاتا ہوگا جناب فلاں دکاندار بڑا بندہ چنگا ہے، میرا خیال کرتا ہے، یہ بھی کہتا ہوگا فلاں بندہ آتا ہے، لیکن ایک لمحہ آیا کہ کئی دنوں کی، کئی مہینوں کی، سال کی بنی بنائی گئی۔ تو لہٰذا یہ ان اعمال کے پیچھے، ان چیزوں کے لیے ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے اس کو ہمیں خراب نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام کے غلاموں، ہمیں سوچنا چاہیے کہ یہ اللہ نے جو پہلے شروع میں نے بات کی ہے کہ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اللہ نے جو ہمارے جسم میں روح ڈالی ہے، یہ روح جس طریقے سے ہمیں اللہ نے عطا کی ہے، ہمیں چاہیے کہ اسی طرح حق الیقین کے ساتھ، اسی طرح روح جب رب کی طرف لوٹ کر جائے تو جیسے یہ پہلے پاک تھی، صاف تھی، داغدار نہیں تھی، اسی طرح انسان نے جب رب کی بارگاہ میں جانا ہے، جب مرنا ہے، جب لوگوں نے کہنا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، تو اس وقت یہ ہماری روح پاک صاف اسی طرح واپس رب کی بارگاہ میں جانا چاہیے۔ سمجھ نہیں آئی میرا خیال ہے؟ یہ انسان سے ہم گاڑی لیتے نا، گاڑی کسی کو منگوی گاڑی لے لئی، کرایہ تو گاڑی لے لئی، گاڑی دے یار میں فلاں کام جانا ہے، ہم گاڑی لے کر آئے، اپنا کام کیا، ہمارا حق ہے کہ ہم جس طرح سے اس کو گاڑی لی ہے اسی طرح واپس بھی کریں، اور بلکہ اس سے اوپر بھی اگلی بات یہ ہے کہ اس گاڑی میں اس کا جتنا پیٹرول تھا، اس کے اندر اس کا جتنا ڈیزل تھا، وہ ہماری ضروری ہے ہمارے لیے کہ ہم اس کا، وہ گاڑی میں جو جتنا پیٹرول تھا وہ بھی پورا اتنا ہی چھوڑ کے اس کو واپس کریں۔ اور اگر ہم وہ گاڑی لے کر آئے اور اس کو خراب کر دیا، یا اس کا پیٹرول کم رہ گیا، یا اللہ نہ کرے کہیں ایکسیڈنٹ ہو گیا، کچھ نقصان کر بیٹھے، اب اس نقصان کے بدلے میں جو ہم بھرپائی کریں گے، اس کو پیسے دیں گے، وہ صحیح کروا کر دیں گے، اصل میں اس کو عذاب کہتے ہیں، اس کو عذاب کہتے ہیں۔ یہ روح اللہ نے جو ہمیں دی، آج ہم اس روح کا خیال نہیں رکھ رہے، یہ ہاتھ اللہ نے ہمیں دیے، یہ آنکھیں اللہ نے ہمیں عطا کی، یہ دل اللہ نے ہمیں عطا کیا، ہم آج ان کا خیال نہیں رکھ رہے۔ کئی گناہ ہم اپنے دل سے کیے جا رہے ہیں، برے وسوسے، برے خیالات، یہ کئی گناہ ہم آنکھوں سے کیے جا رہے ہیں، کئی گناہ ہم اپنے ہاتھوں سے کیے جا رہے ہیں، کئی گناہ ہم اپنی زبان سے کیے جا رہے ہیں، کئی گناہ ہم اپنے قدموں سے کیے جا رہے ہیں۔ مجھے بتائیں ذرا، سوچ لینا جا کے، اور سوچنا کہ اللہ نے جس طرح سے ہمیں یہ آنکھ دی، ہمیں یہ ہاتھ دیا، یہ دل دیا، یہ نفس دیا، یہ جسم دیا، کیا جس طرح اللہ نے دیا تھا آج ہمارا سب کچھ وہیں سلامت ہے؟ کیا اللہ نے جس طرح سے روح ہمیں دی تھی، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اللہ نے جو ہمارے جسم میں روح ڈالی تھی، آیا کیا روح اسی کی طرح اسی طرح محفوظ ہے، یا آج روح کا ہم نے کیا حال کر رکھا ہے؟ آج کیا حال ہو چکا ہے ہماری روح کا؟ ہم نے گناہ کر کر کے جس طرح وہ گناہوں کی دلدل میں لتھڑی پڑی ہے۔ نہیں بھائی، یہ رب کی طرف لوٹائی جانے والی شے ہے، رب کی طرف ہر کسی نے لوٹنا ہے۔ ہم یہی سمجھتے ہیں کہ مرنے والے کو جب مر جاتا ہے تو ہم صرف یہ کہہ دیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، بس بندہ مر گیا۔ نہیں، اس کا مطلب مرنے وقت نہیں، انسان ہر لمحہ، ہر وقت یہ اپنا وظیفہ بنا لے کہ بے شک ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اور جیسے ہم آئے تھے اللہ ہمیں اسی طرح لوٹنے کی توفیق بھی دے، تو اسی طرح ہمیں لوٹنا بھی چاہیے۔ یہ ہاتھوں سے، آنکھوں سے، زبان سے، قدموں سے، ہر ایک ایک انگ سے پوچھا جائے گا۔ سورہ یاسین شریف ہم پڑھتے ہیں، اس میں ایک آیہ مبارکہ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ اس کا معنی یہ ہے کہ کل قیامت والے دن جب اللہ حساب و کتاب لے گا نا، الیوم نختم علی افواہہم، اللہ زبان نو بند کر دے گا، ہونٹ چھلے جان گے، بند ہو جان گے، اے نہیں بولے گی، زبان نہیں بولے گی، زبان چپ کرا دیتا جائے گا۔ پھر کون بولیں گے؟ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ پھر انسان کا انگ انگ بولے گا، ہاتھ بولیں گے، ان ہاتھوں سے لوگوں کو دھوکہ دیا، آنکھیں بول کے بتائیں گی یا اللہ ان آنکھوں جس نے بے حیائی کا کام دیکھا، یہ ہمارے قدم بول کے بتائیں گے اللہ یہ گناہ کی طرف چل کر گیا تھا، ہر شے ہمارے خلاف گواہی دے گی۔ یہ جسم جس کو میں اور آپ کھا کھا کر بڑا کر رہے ہیں، تندرست کر رہے ہیں،
کل کو یہی ہمارے خلاف ہو جائیں گے، یہ بول کر بتائیں گے، یہ دل بول کر بتائے گا، گواہی دے گا، یا اللہ یہ دل میں یہ خیال برے پیدا کرتا تھا، نہ بڑے کا حیا، نہ چھوٹے سے پیار، نہ عزت والے کی عزت کی فکر، نہ کسی غیر کے فکر، نہ اپنے کا حیا، نہ پرائے کا حیا، کسی کی کوئی فکر نہیں۔ اللہ کے بندو، یہ روح، یہ جسم میں اللہ نے عطا فرمائی ہے، تو جس طرح اللہ نے ہمیں دی ہے، اس کا حق یہ ہے کہ ہم اس کو واپس رب کی بارگاہ میں جب لے کر جائیں، جب یہ روح رب کی بارگاہ میں جائیں تو اسی طرح واپس یہ پہنچنی چاہیے۔ گناہوں سے بچنے کا جو طریقہ بتانے کی کوشش کر رہا تھا یہی ہے کہ انسان ہمیشہ باوضو رہے۔ جب باوضو رہے گا تو انسان کے لیے نماز پڑھنا بڑا ہی سوکھا ہو جائے گا، انسان ذکر خیر کرتا رہے، زبان پر ہمیشہ ذکر جاری رہے۔ یہ زبان کے وبال بڑے بڑے ہیں، اور صحابہ کرام نے جب سنا نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے کہ زبان کی کتنی پریشانی جو ہے وہ ہمارے لیے کھڑی کر سکتی ہے، تو یہ زبان کی وجہ سے انسان کتنے گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، تو صحابہ کرام اس زبان کو روکنے کے لیے چھوٹے چھوٹے پتھر منہ میں رکھا کرتے تھے، اور ہمیں اس بات کی یاد رہے کہ اس زبان کو ایویں فالتو نہیں چلانا، کہاں پہ ضرورت ہوگی یا بولنے سے پہلے ہمیں پتہ ہوگا کہ ہم کیا بول رہے ہیں، ایویں مذاق میں تھوڑی دیر کی ہنسی کے لیے، خوشی کے لیے ہم کسی کا دل تو نہیں دکھا رہے، یا بولنے کے لیے مذاق میں ہم جھوٹ تو نہیں بول رہے۔ یہ چھوٹی سی بات، یہ دیکھیں ہم بچوں کو بلاتے ہیں نا، بچے پہلے بھی ہمیں کئی دفعہ سن چکے ہیں، بیٹا ادھر آؤ یہ چیز لے لو، ایویں ہم بلاتے ہیں، حالانکہ ہمارے پاس کچھ ہوتا نہیں ہے۔ ہم بلاتے ہیں، بیٹا بات سنو یہ لے لو، چیز لے لو، یہ ہمارے پاس ہے، حالانکہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہوتا۔ بھائی یہ کہنا بھی جھوٹ ہے۔ اب اس سے آگے کیا بات ہو سکتی ہم خود سوچ سکتے ہیں۔ انسان ہے، اشرف المخلوقات ہے، اللہ نے عقل کی بہت بڑی نعمت سے نوازا ہے، ہم عقل کے اس میزان پر اس بات کو تول سکتے ہیں کہ ہمارے لیے تو یہ بالکل چھوٹی سی بات ہے، بچے کو بہلا رہے ہیں، اس کو خوش کرنے کے لیے ہم صرف بلا رہے ہیں، یہ ہم سوچ سکتے ہیں، لیکن یہ بھی جھوٹ ہے۔ ہمیں ان چیزوں سے، ان کاموں سے بچنا چاہیے، ہمیشہ باوضو رہیں، جھوٹ نہ بولیں، ذکر خیر کرتے رہیں، اور حلال کا لقمہ جب ہم کمائیں گے، ہماری اولادیں کھائیں گی، تو انشاءاللہ ہمیں عمل کرنے کا بھی مزہ آئے گا، اور ہم گناہوں سے بچتے رہیں گے، ہم نیکیاں انشاءاللہ کمانے کی طرف ہمارے لیے بالکل آسانی ہو جائے گی۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ۔